السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، آج ہمارا عنوان ہے کہ دوست کیسے انسان کو بنانا چاہیے۔ ابھی کل ہی ایک صاحب کی طرف سے واٹس ایپ پر یہ سوال آیا تھا کہ موجودہ دور میں لوگ دھوکہ بہت دے رہے ہیں اور بہت سارے لوگ دھوکہ کھا چکے ہیں۔ جگری دوستی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، اور 1 یا 2 سال کے بعد پھر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن اور خون کے پیاسے بن جاتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کو دوست بنائیں، اپنا قریبی بنائیں، اپنا جگری دوست بنائیں، تو اس کے اندر کیا صفات دیکھیں اور کیسی صفات اس کی ہونی چاہیے تاکہ ہم کل یا 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا چند سال کے بعد اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس سے آپ کے دل میں محبت ہے اور آپ اس کو دوست بنانا چاہتے ہو، اپنا قریبی بنانا چاہتے ہو، تو اس کے اندر یہ چند صفات ہونی چاہیے، اور وہ کون کون سی ہیں ترتیب وار میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ علامہ بدر بن جماع لکھتے ہیں، اگر کسی کو ساتھی یا دوست بنانے کی ضرورت ہو تو ایسے شخص کو دوست بنایا جائے جس میں یہ چند صفات ہوں۔ نمبر 1، نیک، دیندار، متقی، پرہیزگار ہو۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جسے آپ دوست بنانے جا رہے ہیں وہ دیندار ہو، نیک ہو، متقی ہو، کیونکہ اس کی دینداری اور اس کے اچھے اخلاق اور اس کا تقوی یقیناً آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے پر آمادہ نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ خود متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، دیندار ہوگا، تو کبھی بھی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نمبر 2، عقل مند، سمجھدار، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، سمجھدار ہو۔ اس لیے کہ اگر آپ نے ایک ایسی انسان سے دوستی کی جو کم عقل ہے، سمجھدار نہیں ہے، تو اگر وہ کہیں غلطی کوتاہی کرے گا تو یقیناً اس کی آنچ آپ پر بھی آئے گی، اور لوگ آپ کی بھی مذاق اڑائیں گے کہ ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی ہے۔ اس لیے ایسے تمام حضرات سے بچیں جو کم عقل ہوں، بیہودہ ہوں اور سمجھدار زیادہ نہ ہو۔ نمبر 3، خوش اخلاق ہو۔ جس سے آپ نے دوستی کی ہے وہ انسان خوش اخلاق ہونا چاہیے، یعنی اس کے اخلاق اچھے ہوں، عمدہ ہوں، جب بات کرے تو مسکراہٹ ہو، منہ نہ بگاڑتا ہو، اپنی مالداری یا اپنی دولت کے اوپر آپ کو گرا ہوا ایک فقیر اور غریب اور محتاج نہ سمجھتا ہو، بلکہ آپ سے دلی محبت کرنے والا ہو، اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہو، آپ کی مذاق نہ اڑاتا ہو، آپ سے اس انداز سے بات نہ کرتا ہو جیسے کہ ایک امیر اور ایک غریب سے کرتا ہے۔ نمبر 4، جھگڑالو نہ ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم نے ایسے کو دوست بنایا جو جھگڑا کرتا ہے، تو جب جھگڑا کرے گا تو ہمیں بھی مجبوراً اس کا ساتھ دینا ہوگا، اور جھگڑے کے نتیجے میں جب وہ جیل جائے گا یا تھانے میں جائے گا یا اس کی پٹائی ہوگی یا پولیس اس کو سزا دے گی تو ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ اس لیے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ آپ کے تو اخلاق اچھے تھے، لیکن اگر آپ اس کا ساتھ نہ دیتے تو دوستی پر حرف آ رہا تھا، اس لیے آپ کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے اندر جھگڑا کرنے کی عادت، ان کو دوست مت بنانا۔ نمبر 6، اگر کوئی ضروری کام آدمی بھول جائے تو وہ اسے یاد دلائے، یعنی ایسا دوست ہو کہ آپ کا جس میں فائدہ ہو رہا ہے اور آپ بھول چکے ہیں، وہ فوراً آپ کو بتائے کہ بھائی آپ کا یہ کام نکل جائے گا، آپ کر لو، تو سمجھ لینا وہ آپ کا جگری دوست بھی ہے، مخلص دوست بھی ہے۔ کیونکہ اگر اندر سے آپ سے وہ چڑھتا یا جلتا یا یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ساتھ یہ اچھا کام ہو تو یقیناً یہ بات آپ تک نہیں پہنچاتا، لیکن اس نے یہ بات آپ تک پہنچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے دلی دوستی کرتا ہے۔ نمبر 7، خیر کے کام میں معاون ہو۔ جو بھی آپ اچھا کام کریں، دین کا کام ہو، گھر کا کام ہو یا کوئی بھی اچھا کام ہو،
اس میں وہ آپ کا ساتھ دے، آپ کی مدد کرے، آپ کی قدم کے قدم ملا کر قدم رکھے۔ اور نمبر 8، اگر آدمی کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے۔ آپ پر پریشانی آ گئی، مشکلات آ گئی، آپ نے دوست سے کہا، دوست اگر آپ سے بار بار یہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس چیز کی ضرورت ہو میں حاضر کروں گا، ایسا دوست ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جب پریشانی آئی تو چھپ کر بیٹھ گئے، نہیں جاؤں گا، کہیں مجھ سے کچھ مانگ نہ لے، کہیں پیسے نہ مانگ لے، کہیں کوئی سامان نہ مانگ لے، کہیں مجھے کہیں کام پر نہ بھیج دے۔ یہ دوست نہیں بلکہ پیسے کا دوست ہوگا، جو آپ کی جیب میں تھا اس وقت تک دوستی، جب جیب میں نہیں رہا تو آپ سے دوستی ختم کر دی گئی۔ ایسے انسان کو دوست نہ بنایا جائے۔ نمبر 9، اگر آدمی کو غصہ آئے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، یعنی ایسے کو دوست بناؤ جو غصے پر کنٹرول کرنے والا، اور جس کے ہاتھ میں یا قبضے میں غصے کا کنٹرول نہ ہو، ایسے انسان سے دور رہا جائے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے۔ ہمارا دوست ہے غصے والا ہے، کوئی بات اگر ہنسی مذاق میں ہو گئی تو آپ سے بچھڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے گالیاں دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ طرح طرح کی بات کرے، پھر اس سے آپ کا نقصان ہوگا، اس ناحیے سے کہ کافی دنوں تک جب بات بند رہے گی آپ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے اور اسی سوچ میں پڑے رہیں گے۔ اس لیے پہلے دوستی سے پہلے یہ 9 چیزیں اپنے دوست میں جھانک کر دیکھو، اس کو پرکھو، اس کو آزماؤ، اس کا امتحان لو، اس کا اختبار لو۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4، 5، 6، 7، چاہے سال لگ جائے، لیکن جب پورے سال میں وہ ان تمام باتوں پر کھرا اتر آئے تو فوراً اب دلی اعتبار سے ہاتھ بڑھا کر اپنے سینے سے اس کو لگا لو، کیونکہ یہ اس لائق ہے کہ اس سے دوستی کی جائے اور اس سے محبت کی جائے، اس کو اپنا جگری دوست بنایا جائے۔ ویسے تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان کا سب سے بڑا تعلق اللہ سے ہو، اور اس کے بعد نبی سے، قرآن سے، حدیث سے، لیکن دنیاوی کاموں میں معاون کی حیثیت سے اگر کسی کو دوست بنانا ہے تو وہ ان تمام چیزوں کو اس کے اندر دیکھے، اگر پائی جائیں تو بنائے ورنہ نہ بنائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔